الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر جہاں بہت سے احسان فرمائے ہیں، وہی شعبان کے مہینے میں اور اس مہینے کی 15ویں شب کو بھی امت محمدیہ کے لیے رحمت و مغفرت اور بخشش کا سیزن بنایا ہے، جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، گناہگاروں کو بخشنا، گناہوں پر پردہ ڈالنا، گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا، یہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دن اور خاص مہینے اللہ تعالیٰ نے ریزرو کر دیے ہیں تاکہ یہ گناہگار بندے جو میرے محبوب کی امت میں ہے وہ سیزن کے دنوں میں اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جائے اور میرے حضور اپنے ندامت کے آنسو سے رحمت کے خزانے کو لوٹ لے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ کہ شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، ہر دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں غروب آفتاب کے بعد آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اسی طرح صبح صادق تک آواز دیتا ہے، گناہگارو دوڑو، خوب یاد رکھو اللہ خود آواز دے رہا ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی سیاکار، ہے کوئی مفلس و وادار، ہے کوئی مصیبت زدہ تو جلدی آئے۔ سال بھر گناہگار مجھے پکارتے ہیں، آج میری رحمت گناہگاروں کو بلا رہی ہے، آج میری رحمت گناہگاروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، آج گناہ معاف کر دیے جائیں گے، رزق لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو جنت عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیرے گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیرے گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، الغرض تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی، تمہاری ہر مانگ پوری کی جائے گی، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ دے دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، ہاں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آرام فرما رہے تھے، یکایک آدھی رات کے قریب بستر خالی پا کر میں نے سوچا کہ آپ دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے تلاش کیا تو آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور بارگاہ عزتی میں دعا کر رہے تھے۔ اسی روایت میں ہے کہ اس رات میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں، یہ اجتماع کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہے کہ خاموش تنہائی میں بیٹھ کر ہر انسان اللہ کے ساتھ اس طرح تعلقات جوڑے کہ اس کا اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرے، باقی خوب یاد رکھے شب برات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے، اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے بدعت و خرافات کے ذریعے امت محمدیہ کو اس انعام سے محروم کرنا چاہا۔ افسوس صد افسوس کے جس مقدس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ شب برات میں ہم جاگتے ضرور ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طرح جاگنا ہے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی باتوں کو کرتا ہوں۔